أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Surah Al-An'am. Say indeed, my prayer and rites of sacrifice and my living and my dying are for Allah, the Lord of the worlds. اے میرے نبی آپ فرما دیجئے یہ میری نماز، عبادت بدنیہ، عبادت مالیہ یعنی یہ قربانیاں، بلکہ یہی نہیں میرا مرنا، جان دینا، میرا جینا ایک ایک منٹ کا، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے نام پر جائز ہے، کسی اور کے نام پر جائز نہیں ہے. کفار مکہ کو اعتراض تھا قربانی پر، لیکن صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے نام پر کیوں ہو رہا، غیر اللہ کے نام پر ہوتا تو وہ خوش ہو جاتے، پھر اعتراض نہ کرتے. آج کے زمانے کے بھی یہی ہے، غیر مسلم بھائی ان کو اعتراض ہے، اعتراض قربانی سے زیادہ توحید پر ہے، تفویض پر ہے کہ اللہ کے نام پر یہ کیوں ہو رہا. اگر یہی ساری چیزیں غیر اللہ کے نام پر ہوں تو ایک خوش ہو جائیں گے، پھر ان کو کوئی اعتراض ڈسکس نہیں ہوگا. اعتراض ہے ہی صرف توحید کے نام پر، تفویض کے نام پر. یہ اپنا سارا کام، اتنا بڑا بڑا کام، اتنی بڑی رقم، اتنا زیادہ پیسہ، اتنی جان، یہ اللہ کے نام پر کیوں قربان کر رہے ہیں. اگر یہی غازی میاں کے نام پر ہونے لگے، کالی میاں کے نام پر ہونے لگے، دیوی دیوتاؤں کے نام پر ہونے لگے تو ان کو کبھی اعتراض نہیں ہوگا. اعتراض صرف لفظ اللہ سے ہے، اللہ کی شخصیت ہے، اللہ کی ذات سے. میرے بھائی درجنوں آیات ہے قربانی کے تعلق سے، درجنوں آیات ہو جس کے اندر اس کی حقیقت، فضیلت، حکمت، وژڈم بیان کیے گئے. یہ کوئی نئی چیز نہیں، بڑی پرانی چیز ہے. حابیل قابیل حضرت آدم کی جو اولاد ہیں، سب سے پہلے انہوں نے قربانی شروع کی. حابیل نے قربانی پیش کی تھی دمبے کی، قابیل نے پیش کی تھی اپنی کھیتی کی. بہرحال یہ بڑی پرانی چیز ہے، خاندانی چیز ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے قربانی. یادگار اتنی بڑی چیز ہے، اگر کسی یادگار میں، اگر کسی واقعے کی اصلیت میں دمداری ہوتی ہے تو اللہ پاک اس کو اور اس کی یادگاری اور اس کے اس واقعے کی کیفیت کو بعد والوں کے لیے عبادت بنا دیتا ہے. یہ حضرت حاجرہ پانی کے لیے تڑپ رہی تھی بچوں کی پلانے کے لیے، یہ سب کیا ہے؟ یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آ گئی کہ انہوں نے اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا تھا. اعتراض نہیں کیا کہ یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اللہ کے نام پر صبر کر لی بس اللہ. لیکن اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی دوڑ دھوپ کہ بعد والوں کے لیے وہ عبادت کا حصہ بن گئے. اسی لیے کہا جاتا ہے اگر کسی واقعے کی اصلیت ہو تو بعد والوں کے لیے اس کے اندر خیر نکلتا ہے. آخر بعد والے پوری امت محمدیہ حضرت حاجرہ، حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کی اس نقش قدم پر عمل کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں، عبادت کے حصہ اللہ پاک بنا دیے. وہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ اللہ پاک امت محمدیہ کی عبادت کا حصہ اس کو بنا دیا. قربانی ہے کیا چیز کہ اللہ نے مال دیا، اللہ نے جانور، اللہ نے جان دیا، اللہ ہی کے نام پر جان کا نذرانہ پیش ہو. اگر آپ صدقہ کریں گے تو مال کا ہوگا، لیکن اصل تو یہی تھا کہ قربانی آپ اپنی پیش کرتے، اولاد کی پیش کرتے، لیکن اس کے عوض میں، اس کے بدلونے میں اس کا الٹرنیٹ یہ ہے کہ تم جانور کی جان اللہ کے نام پر زیادہ سے زیادہ پیش کرو، پیسہ خرچ کرو اور اپنے آپ کو یہ ثابت کرو کہ میں اللہ کا فرما بردار بندہ ہوں. اللہ جب چاہیں گے، جتنا چاہیں گے ہم سے خرچ کروائیں گے. قربانی کرنے سے میرے بھائی انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے نام پر خرچ کرنے کا انسان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہ سب کچھ جائز ہے، لیکن کس کے لیے؟ اللہ کے نام پر. پیسہ لٹانا ہے خوب لٹاؤ، اللہ کے نام پر جائز، غیر اللہ کے نام پر ناجائز. یہ حاجیوں کے ساتھ مشابہت بھی ہے قربانی، اور ایک ریمائنڈر بھی ہے، یاد دہانی ہے کہ حضرت ابراہیم نے اتنی بڑی قربانی پیش کی تھی اور تم معمولی جانور کی جان نہیں پیش کر پا رہے ہو. یہ واقعہ ہر سال آتا ہے غیرت دلانے کے لیے، غیرت دلانے کے لیے. میرے بھائی قربانی کی ایک صورت، ایک حقیقت. صورت کیا ہے کہ جانور انسان ذبح کرتا ہے، گوشت کھا لیتا ہے، خون اس کا بہہ جاتا ہے، اس کی صورت. حقیقت کیا ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، اللہ جو چاہیں ہم سے کروائیں. کیوں؟
ہم اور پوری کائنات ساری چیزیں اللہ کی ہیں۔ اللہ جب چاہتے ہیں جیسے چاہے اپنے نام پر خرچ کروائیں، تو یہ ہے عبادت۔ اور اگر ہم منمانی بھی چلیں، فرما برداری سے دور رہیں، تو یہ ہے گناہ، یہ ہے بغاوت۔ عبادت مالیہ ایک بڑی عبادت ہے میرے بھائی، قربانی بھی عبادت مالیہ ہے، پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ حج بھی عبادت مالیہ ہے، یعنی تم اپنا مال میرے نام پر خرچ کرو تو ہم تمہیں اس کے بدلے میں ثواب دیں گے میرے بھائی۔ قربانی میں کیا ہے؟ اصل جان ہے، جان، لیکن اس کے بدلے میں جب ہم مال کرتے ہیں تو مال سے خریدتے ہیں جان، یعنی بکرا خریدتے ہیں، پھر ہم اس کو اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں صدقہ کر دو، صدقہ نہیں میرے بھائی۔ ان 72 گھنٹے میں سب سے زیادہ خدا تعالیٰ کو محبوب ہے اللہ کے نام پر پیسہ بہانا، جانوروں کا خون بہانا اللہ کو ان 72 گھنٹے میں سیزنل عبادت ہے، بس 3 دن کا مہمان ہے۔ اس کے مقابل میں کوئی اور عبادت اللہ کو اتنا زیادہ پسند نہیں ہے۔ کیوں؟ 72 گھنٹے کا مہمان ہے۔ تلاوت قرآن آپ بعد میں کر سکتے ہیں، لیکن 3 دن کے موقع جب نکل جائے گا پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے بھائی دیکھیے، قربانی واجب بھی ہے، قربانی سنت بھی ہے۔ سنت ہے کیا مطلب؟ طریقے کے لحاظ سے دیکھیں گے سنت، حکم کے لحاظ سے دیکھیں گے واجب۔ تو قربانی بہت سے لوگوں پر واجب ہے جو حیثیت مند ہیں، لیکن جو حیثیت مند نہیں ہیں ان کے لیے بھی کم از کم سنت ضرور ہے، یعنی ثواب کے لالچ میں وہ ضرور قربانی کریں، اگر واجب نہیں ہے جب بھی وہ قربانی کریں۔ میرے بھائی قربانی کے لیے 6 چیز تقریباً ضروری ہے کہ انسان عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، مومن ہو، مقیم ہو، اور ایک ہے صاحب نصاب ہو۔ 6 چیز ہے، اگر 6 چیز ہیں تو قربانی واجب ہے، اور اگر 6 چیز میں سے نہیں ہے، ایک آدھ ادھر ادھر ہے، تو قربانی واجب نہیں ہے، تب سنت ہو سکتی ہے۔ جزاک اللہ۔